إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجلنا عن نظرائه. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور میرے لیے خوشی کا یہ موقع ہے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ میری 7ویں تقریر ہے. اس سے پہلے سیرت کے الگ الگ موضوعوں پر 6 تقریریں ہماری منظر عام پر آ چکی ہیں. یوٹیوب پر بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے موبائلوں میں بھی ہیں. آج سیرت کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی جو خوبیاں بتائی ہیں، جو صفتیں بتائی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں.
آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ کیا فرمایا؟ لقد جاءكم، تحقیق تمہارے پاس میں آئے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جاءکم تمہارے پاس میں آئے تو بھی بات ہو جاتی، کام چل جاتا، لیکن یہ کہا گیا کہ تحقیق تمہارے پاس میں آئے۔ لفظ قد جاءکم سے پہلے لایا گیا اور قد سے پہلے لام لایا گیا، اور لقد لا کر اللہ رب العالمین نے تاکید کر دی اور فرمایا تحقیق تمہارے پاس میں آئے رسول ایک رسول۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بات کوئی ظنن نہیں کہی جا رہی ہے، غالب گمان کے مطابق نہیں کہی جا رہی ہے، شاید اگر مگر ہو سکتا ہے، یہ سب نہیں۔ تحقیق یقیناً تمہارے پاس میں ایک رسول آئے، یہ جو رسول ہے یہی رسول ہے، حقیقت میں یہی رسول تمہارے پاس میں آئے۔ لقد جاءکم رسول، یہی رسول کی بات چل رہی ہے جو تمہارے درمیان میں۔ اور پھر یہ فرمایا جاءکم تمہارے پاس میں آئے، اور آتا کون ہے؟ آتا وہ ہے جو پہلے سے نہ ہو، جو پہلے سے موجود ہو تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ تمہارے پاس میں آئے۔ آپ لوگوں کے اس پروگرام کے اندر شیخ عبد الرزاق صاحب جامعی کرناٹکا سے آئے، وہ آئے، انہوں نے تقریر کی، تو آپ لوگوں نے کیا کہا؟ کرناٹکا سے آئے، مطلب وہ یہاں نہیں تھے، وہاں سے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ آتا وہ ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو، جو پہلے ہی سے موجود ہو اس کے آنے کا کیا مطلب؟ اس سے یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود رہتے ہیں، تو جب آپ ہر جگہ موجود ہیں تو اللہ نے یہ کیوں کہا کہ آئے؟ اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے کہ وہ تو موجود تھے، پھر آنے کا کیا مطلب؟ آئے، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھے، اور جب آپ آئے تو اللہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آئے۔ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس میں ایک رسول آئے، اور یہ وہی رسول ہے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے، دیواریں بنا رہے تھے اس زمین کے اوپر، اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر تعمیر کر رہے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا اللہ رب العالمین سے مانگی تھی، اور وہ دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار ایک رسول کو بھیج دے
انہی لوگوں کے اندر اور انہی میں سے ایک رسول کو بھیجتے یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو شرک و بدعت سے پاک کر دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھائے، إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مانگی تھی، اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، او بنی اسرائیل کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور مجھ سے پہلے اللہ نے جو توریت کتاب کو نازل کیا تھا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں ایک تو تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا، میں توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہوں، اور میں تمہیں ایک آنے والے نبی کی خوشخبری بھی سنا رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سنا کے جا رہا ہوں جو میرے بعد میں آئیں گے، جن کا آنا میرے بعد میں ہوگا، یاتی من بعد اسمہ احمد، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، ہمیں حدیثیں یہ بتاتی ہے، ہمیں قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد تھا اور دوسرا نام آپ کا احمد تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی تھی اپنی امت کے لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری سنائی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیجا، فرمایا لقد جاءکم، اے لوگوں تمہارے پاس میں ایک رسول آ گیا، ایک رسول ہم نے تمہارے درمیان میں بھیج دیا، ایک رسول تمہارے پاس میں ہم نے پہنچا دیا۔ لقد جاءکم رسول، ایک رسول آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی میں خوشخبری ہوں۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، اس کے بعد اللہ کیا فرمایا، رسول ایک رسول آئے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبی، لقد جاءکم نبی، ایک نبی آئے، ایک نبی کو بھیجا، لیکن اللہ نے نبی کا لفظ نہیں کہا، اللہ نے رسول کہا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے، نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نبی اور رسول کے درجے اور مرتبے میں بھی فرق ہے۔ رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجتا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت نہیں ملتی، وہ اپنے پہلے والے نبی کی کتاب کی ہی باتوں کو اپنی امت کے لوگوں کو بتاتا ہے، اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی باتوں کو، اس کی شریعت کو اپنی امت کو بتاتا ہے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور رسول اس کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ نئی کتاب دے، نئی شریعت دے، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ رسول کا مقام بڑا ہوتا ہے نبی کے مقام، تو اللہ نے کہا کہ رسول آئے۔ اچھا آگے کا جملہ دیکھیں کیا فرمایا، من انفسکم، تمہارے ہی نفسوں میں سے، تمہارے ہی جنس سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے۔ من انفسکم سے مراد کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے
کہ پوری دنیا کے لوگ مراد ہیں. اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ عرب کے لوگ مراد ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ اپنے آپ کو بہت ہی اپنے اوپر بڑا فخر کیا کرتے تھے، اور غیر عرب کے لوگوں کو کوئی عزت اور وقار نہیں دیا کرتے تھے. اور ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کے متولی ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، تو ہمارا مقام ساری دنیا میں سب سے بڑا ہے. اللہ رب العالمین نے انہی کے اندر ایک رسول بھیجا تاکہ نام و نسب کے اندر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فخر نہ کرے. اور یہاں سے ایک سوال کا جواب بھی مل گیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. اللہ رب العالمین نے اس کا بھی جواب دے دیا. حدیث رسول دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى بنی ہاشم من قریش واصطفانی من بنی ہاشم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی تمام اولادوں میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے مجھ کو چن لیا. بخاری کی روایت ہے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بشر ہی بنا کر بھیجا تھا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کو صاف کر دیا اور فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. بہت سے لوگ تو صرف اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ رب العالمین ایک بشر کو رسول کیسے بنا سکتا ہے، ایک بشر کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے دے سکتا ہے، اس لیے وہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے، رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں. رسولوں کا انکار ہوا نے کر دیا. ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک رسول بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کا جواب دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اگر ان کو بشر کے رسول ہونے پر حیرانی ہو رہی ہے، اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اگر اس دنیا کے اندر فرشتے رہتے ہوتے، اس دنیا کے اندر فرشتے چلتے بستے، اس دنیا کے اندر فرشتوں کا رہ گزر ہوتا، اس دنیا کے اندر گزر بسر فرشتوں کا ہوتا، اللہ فرماتا ہے تو میں فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا. لیکن اس دنیا کے اندر گزر جو ہے گزر بسر انسانوں کا ہے، اس دنیا کے اندر چلنا پھرنا انسانوں کا ہے، اس لیے ہم نے انسان ہی کو بشر بنا کر رسول بنا کر ہم نے بشر ہی کو رسول بنا کر بھیجا. اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیں لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. اگر اس دنیا کے اندر فرشتے رہ رہے ہوتے تو ہم فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے. معلوم یہ ہوا اللہ نے ہمارے ہی جنس سے یعنی بشروں کو، ایک بشر کو اللہ رب العالمین نے اپنا رسول بنانے کے لیے منتخب کر لیا. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مان لیا جائے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو جائے گی. حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا. یہاں اللہ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، انسان کا ذکر. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے بنی آدم کو یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت دی. یہاں پر بھی اللہ نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے.
آئیے ذرا آگے دیکھتے ہیں قرآن کریم کی آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا. لقد جاءكم رسول من انفسكم، تحقیق تمہارے پاس میں ایک ایسے رسول کو ہم نے بھیجا، ایک ایسا رسول تمہارے پاس میں آیا، من انفسکم، جو تمہارے ہی جنس سے ہے، تمہارے ہی نفسوں سے، اور اس کی صفت یہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے، تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ نبی ایسا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس نبی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو اس نبی کو دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. اس طریقے کا نبی ہم نے تمہارے درمیان میں بھیجا. آپ ذرا غور کیجیے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے اندر جب مسلمانوں کو پتہ ہو گئی اور میرے والد یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، مسلمانوں نے جب ان کو پکڑ لیا، ان کو قید کر لیا، رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور ان کو ایک خیمے کے اندر بند کر دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر ہی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، اور اتنی تیز رسیوں سے حضرت عباس کو باندھ دیا گیا ہے. وہ جب کرپٹ لیتے ہیں تو ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے منہ سے کراہنے کی آواز نکلتی ہے، اور جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نکل آتے ہیں. کراہنے کی آواز بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، اور آپ کے رونے کی آواز آپ کے چہرے سے باہر نکل کے جا رہی ہے. ادھر عباس کرا رہے ہیں اور ان کے کرانے کی آواز کو سن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. صحابہ کرام نے نبی کے رونے کی آواز کو سنا، سوچنے لگے نبی تو روزانہ رات میں اٹھ کر روتے ہیں، نبی تو روزانہ تہجد میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، آج بھی رو رہے ہوں گے. لیکن جب یہ رونے کی آواز تیز ہوتی چلی گئی، نبی کے رونے کی آواز نبی کے خیمے سے باہر نکل کر گئی. صحابہ سوچنے لگے نبی روتے تو روزانہ ہے لیکن اتنا کبھی نہیں روتے، نبی روتے تو روزانہ ہے اللہ کے سامنے، لیکن آج ایسی کون سی بات ہو گئی کہ نبی کے رونے کی آواز برابر آتی جا رہی ہے، آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے. آخر صحابہ کو برداشت نہ ہوا اور صحابہ اکٹھا ہو کر کہنے لگے جاؤ ابو بکر ذرا پتہ کر کے آؤ آخر کیا بات ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور آ کر پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں، آخر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر میں اس لیے رو رہا ہوں، میرے برابر میں میرے چچا کو قید کر کے تم لوگوں نے رکھا ہے اور ان کو اتنی تیزی سے باندھا ہے کہ جب وہ کروٹ لیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کراہنے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے، میرے دل کو چیر کر رکھ دیتی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رونے کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہے. ابو بکر وہاں سے گئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیڑیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، آگ کی رسیوں کو تھوڑا سا ڈھیلا کر دیا، رسیاں ڈھیلی ہو گئی، بیڑیاں ڈھیلی ہو گئی. حضرت عباس کے رونے کی آواز، کراہنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی ہے، آرام مل گیا، سکون مل گیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے آخر کیا معاملہ ہے، اب یہ کراہنے کی آواز کیوں نہیں آ رہی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا اے ابو بکر
اب یہ رونے کی آواز, یہ کراہنے کی آواز حضرت عباس کی میرے کانوں میں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے نبی, ان کے کراہنے سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی, تو میں نے جا کر ان کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا, میں نے جا کر ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا. اللہ کے نبی اب وہ کرا نہیں رہے ہیں, اب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے, اب تو وہ آرام سے سو رہے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے ابو بکر ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے سارے قیدیوں کی رسیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں اے اللہ کے نبی, صرف حضرت عباس کے میں نے بیڑیوں کو اور رسیوں کو ڈھیلا کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر جاؤ اور جتنے بھی قیدی تمہارے پاس میں ہیں سب کی رسیوں کو اور ان کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر کے آؤ. اللہ رب العالمین نے مجھے صرف اپنے چچا کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا, میں صرف اپنے چچا کے لیے رحمت للعالمین بن کر نہیں آیا ہوں. تم جاؤ اور سارے قیدیوں کی رسیوں کو اور بیڑیوں کو ڈھیلا کر دو. یہ تھے وہ نبی, عزیز علیہ ما عنتم, تمہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف کو اپنے دل کے اندر یہ نبی محسوس کر دیتے ہیں. حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے, لیکن ان کی پریشانی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی سمجھا اور سارے قیدیوں کی رسیوں کو اور بیڑیوں کو ڈھیلا کروا دیا. یہ صفت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عزیز علیہ ما عنتم, تمہاری تکلیف ان کو پریشان کر کے رکھ دے. غور کیجیے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے, اللہ رب العالمین نے اپنے پاس میں بلایا اور کئی ہدیے, کئی گفٹ, کئی تحفوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا. انہی ہدیوں میں, انہی تحفوں میں ایک تحفہ نماز کا بھی تھا. نماز یہ وہ تحفہ ہے, اللہ نے زکات کو زمین کے اوپر فرض کیا, روزے کو زمین کے اوپر فرض کیا, حج کو زمین کے اوپر فرض کیا, لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ساتوں آسمانوں کے اوپر بلا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور شروع میں جانتے ہیں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہوئی تھی؟ 50 وقت کی نماز. 50 وقت کی نمازوں کو لے کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرض اللہ علی امتی 50 صلاۃ, اللہ رب العالمین نے میری امت کے اوپر 50 وقت کی نمازوں کو فرض کیا. فرجعت بذالک, اور میں وہ نمازوں کا تحفہ لے کر وہاں سے چلا. حتی مررت علی موسیٰ, یہاں تک کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا, اور موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر ہیں. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے میرا گزر ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے, اے اللہ کے نبی, اللہ رب العالمین نے آپ کی امت کو کیا دیا, آپ کی امت کے اوپر کیا فرض کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قلت, میں نے کہا, فرض 50 صلاۃ, اللہ رب العالمین نے 50 وقت کی نمازوں کو فرض کر دیا ہے میری امت کے اوپر. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے, ان امتک لا تطیق ذلک, آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کو پڑھ نہیں پائے گی. آپ پھر سے اللہ رب العالمین کے پاس میں جائیے, ان نمازوں کو تھوڑا سا کم کروا لیجیے, مجھے اپنی امت کا تجربہ ہے. آپ بھی چلے جائیے, میری امت بھی 2 وقت کی اور 3 وقت کی نمازوں کو پڑھ نہ سکی تھی. آپ کی امت 50 وقت کی نمازوں کو کیسے پڑھے گی؟ مجھے بڑا اچھا تجربہ ہے, آپ نمازوں کو کم کرا لیجیے. اللہ کے نبی پھر سے جاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایک حدیث کے مطابق 10 نمازوں کو اور ایک روایت کے مطابق 5 نمازوں کو اللہ کم کر دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں پھر سے آئے, پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ رب العالمین نے 10 وقت کی نمازوں کو کم کر دیا. کہا اللہ کے نبی اب بھی آپ کی امت پڑھ نہیں پائے گی, 40 وقت کی نمازیں زیادہ ہوتی ہیں, آپ پھر سے جائیے نمازوں کو کم کرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جاتے ہیں, ہر بار میں 10 نمازیں کم ہو رہی ہیں, اور میں جب آخری بار جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین 5 نمازوں کو اور کم کر دیتا ہے. اب بچتی ہیں 5 نمازیں. اب یہ لے کر اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر سے آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر سے اپنے رب کے پاس میں جائیے اور ان نمازوں کو بھی کم کرا دیجیے، آپ کی امت کو تکلیف ہو جائے گی، آپ کی امت اتنے وقت کی نمازوں کو نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے اللہ رب العالمین کے پاس میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اب میں اللہ رب العالمین کے پاس میں نہیں جا سکتا ہوں۔ غور کیجیے، یہ 50 وقت کی نماز ہے جو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم کرا رہے ہیں۔ کس کے لیے کم کرا رہے ہیں؟ ہمارے اور آپ کے لیے کم کرا رہے ہیں، امت کے لیے کم کرا رہے ہیں، ورنہ 50 وقت کی نمازیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی زیادہ تھی؟ اگر نبی چاہیں تو 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اور نبی تو اللہ رب العالمین کی اتنی عبادت کیا کرتے تھے، نبی کے لیے 50 وقت کی نمازیں پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بار بار اللہ رب العالمین کے پاس میں گئے، کہیں میری امت پریشان نہ ہو جائے، میری امت تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جائے، 50 وقت کی نماز میری امت پڑھ نہیں پائے گی۔ آواز آئی او میرے نبی میرے احکام بدلا نہیں کرتے، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اگر کوئی اس کو 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کو 50 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، امت کی خاطر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے ہیں اور آتے ہیں، امت کو تکلیف نہ ہو جائے۔ یہی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ فرما رہا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی سے ان کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تمہیں اگر کوئی تکلیف ہو جائے تو ان کو بہت گراں ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد، آپ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، رات کا وقت ہے، مسجد کے اندر جمع ہے اور نبی نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں نے جب آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پیچھے صف بنا لی، اور بہت سارے لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ اب جب صبح ہوئی تو لوگوں میں چرچا ہوئی کہ رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اتنی پیاری نماز، اتنی لمبی قرأت، اتنا سارا قرآن پڑھا، بہت اچھا لگا۔ تو جو لوگ پہلی رات میں نہیں آ سکے تھے وہ دوسری رات میں آ گئے، اور جب دوسری رات آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے نماز پڑھائی۔ اب لوگوں کا مجمع تھوڑا زیادہ ہو گیا، صبح کے وقت میں پھر سے باتیں ہوئی، پھر سے چرچا ہوئی کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور بہت لوگ تھے اور بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اب جب صبح کی یہ چرچا ہوئی تو تیسری رات جب آئی اور لوگ بڑھ گئے، مسجد کے اندر جگہ نہ بچی، اتنی بھیڑ ہو گئی لوگوں کی، بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسری رات کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو صبح پھر سے چرچا ہوتا ہے۔ اب چوتھی رات آتی ہے، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام کا جمگھٹا لگا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے، نماز پڑھائیں گے اور سارے صحابہ نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نہیں۔ 3 رات تو نماز پڑھ لی، چوتھی رات نماز کے انتظار میں صحابہ باہر بیٹھے ہوئے، نبی کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے باہر نہیں آئے۔ فلما اصبح قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
جب صبح کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور فرمایا رأیت الذی ما صنعتم، تم لوگ جو بھی کر رہے تھے میں اس کو دیکھتا جا رہا تھا، مجھے معلوم ہے تم لوگوں نے رات میں کیا کیا، جو تم باہر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے بےتاب اور بے چین تھے، مجھے معلوم ہے فلم یمنعنی من الخروج الیکم، لیکن میں تمہارے پاس میں نماز پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں آیا الا انی خشیت ان تفرض علیکم، مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، یہ تہجد کی نماز یا یہ تراویح کی نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں تمہارے پاس میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں نکلا، اگر یہ تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی تو تم کو اس کو پڑھنے میں پریشانی ہو جاتی اور امت کو پریشانی ہو جائے، یہ نبی کو کب برداشت ہو سکتی تھی، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف تمہاری پریشانی ان کو بڑی گرا گزرتی، انہیں دکھ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تراویح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو جماعت کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے اس کی بھی دلیل دیجیے۔ اس کی دلیل یہی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات صحابہ کو نماز پڑھائی۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا میں 4تھی رات اس لیے نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، اگر یہ فرض کر دی جاتی تو تم پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتے، تمہیں تکلیف ہو جاتی اس نماز کو پڑھنے میں، اس لیے میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ دوسرے کی پریشانی کا کتنا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا کرتا۔ آگے سے ایک اور چیز اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو بڑی گرا گزرتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے حریص علیکم، اور وہ تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں، تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہی خواہش رہا کرتی تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر لیں، ان کی دنیا بھی سفر جائے اور آخرت بھی ان کی بن جائے، دنیا بھی ان کی اچھی ہو جائے اور آخرت بھی ان کی اچھی ہو جائے، یہی خواہش ہمیشہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہا کرتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی آپ کتنا بھی سوچ لیں، کتنا بھی ارادہ کر لیں، کتنی بھی خواہش کر لیں، لیکن ان میں سے اکثریت آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے گی، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کوشش کر لیجیے، آپ خوب کوشش کر کے دیکھ لیجیے، لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اکثریت ایمان والوں کی نہیں، اکثریت بے ایمانوں کی ہوگی۔ آج بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اکثریت دیکھ لو کس کی ہے، تعداد دیکھ لو آج کس کی ہے، تو اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ اکثریت جو ہوگی زیادہ تعداد ایمان نہ لانے والوں کی ہوگی، اور ویسے بھی جو چیز شدھ ہوتی ہے، پیور ہوتی ہے، اس کی تعداد کم ہوتی ہے۔ آپ بازار میں چلے جائیے، دیسی انڈا آپ کو بہت کم ملے گا اور فارم کا انڈا بڑی آسانی سے مل جائے گا، دیسی گھی آپ کو کم تعداد میں ملے گا، ڈالڈا آپ کو زیادہ تعداد میں مل جائے گا۔ تو جو چیز پیور ہوتی ہے اس کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، ایمان والے بندوں کی تعداد بھی کم، اس لیے اکثریت اور تعداد پر مت جائیے۔ فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی آپ کتنی بھی خواہش کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن ان میں سے
اکثریت ایمان نہیں لائے گی. اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی رہا کرتی تھی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں, مسلمان ہو جائیں. ذرا غور کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اور کوئی صفا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. دشمن رسول, دشمن اسلام ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا. ابو جہل وہاں سے آیا, اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ایک پہاڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. آگ کے پاس میں آیا اور آگ کو اس نے برا بھلا کہا, آگ کے اوپر کمنٹ کیے اور آگ کو الٹا سیدھا بولا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا. اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو کسی بات کا جواب ہی نہیں دے رہے, پاس ہی میں ایک ہڈی یا ایک لکڑی پڑی ہوئی تھی, اس نے اس ہڈی کو یا لکڑی کو اٹھایا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر دے مارا. جب وہ لکڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پڑی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے خون نکل آیا. آپ وہاں سے خاموشی کے ساتھ میں اٹھے اور اپنے گھر کے اندر تشریف لے آئے. اسی پہاڑ کے اوپر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک باندھی بکریاں چڑھا رہی تھی. اس نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. شام کے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب شکار کھیل کر اپنے گھر واپس آئے, اس باندھی نے سارا معاملہ اور سارا ماجرا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا اور کہا کہ تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے ایسے مارا ہے کہ سر پر خون نکل آیا ہے, ہڈی ماری ہے, لکڑی ماری ہے, سر پھٹ گیا ہے, خون نکل آیا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر ہیں, طاقتور ہیں, بہادر ہیں. آپ وہاں سے چلے غصے سے بھرے ہوئے. کیا ابو جہل کی اتنی ہمت کیسے پڑ گئی کہ میرے بھتیجے کو مارنے لگے, میرے بھتیجے کا سر پھوڑ دے. پورے مکہ کے اندر تلاش کیا کہ ابو جہل کہاں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے. بس ابو جہل کے پاس میں پہنچے, شکار کھیلنے والی جو کمان ان کے پاس میں تھی, آپ میں پکڑے ہوئے تھے. ابو جہل کے پاس میں پہنچے, پہلے تو اس کو الٹا سیدھا برا بنا کہا اور اس کے بعد اٹھا کے وہی کمان ابو جہل کے سر کے اوپر مار دی. ابو جہل کے سر سے بھی خون نکلنے لگا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے اور آ کر کہنے لگے, اے میرے بھتیجے کو چھوڑ جا, میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے, میں نے تیرا بدلہ لے لیا. جو تیرے ساتھ میں ابو جہل نے کیا تھا وہی میں اس کے ساتھ میں لے کر کے آیا ہوں. اے میرے بھتیجے خوش ہو جا, میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا, اے میرے چچا, میں دنیا کے اندر بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا. اگر میں بھی دنیا میں آ کر بدلہ لینے لگوں گا تو اس دنیا کے لوگوں کو معاف کرنا کون سکھائے گا؟ اس دنیا کے لوگوں کو معاف کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اس دنیا کے لوگوں کو, اس امت کو معاف کرنے کا طریقہ کون بتائے گا؟ اے میرے چچا, میں دنیا کے اندر بدلے لینے کے لیے نہیں آیا. اور اے میرے چچا, آپ مجھ سے جو کہہ رہے ہیں کہ خوش ہو جا, میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا. تو چچا پوچھنے لگے, بتیجے پھر تم کون سی باتوں سے خوش ہوگے؟ فرمایا کہ ہاں, اگر تم ایمان لے آؤ, اسلام لے آؤ, مسلمان ہو جاؤ تو میں خوش ہو سکتا ہوں. فرمایا بتیجے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حریص علیکم, تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں. فرمایا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا, مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ, ایمان لے آؤ, کلمہ پڑھو. یہ تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی. اس لیے وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے, بخاری کی جو روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما مثلي ومثل امتي كمثل رجل استوقد نارا فلما اضاءت ما حولها
جعلت الدباب والفراشِ يقعن فيها فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میری مثال اور میرے امت کے لوگوں کی مثال بالکل اس طریقے سے جیسے کسی آدمی نے آگ جلا دی ہو اور جب آگ روشن ہو جائے تو اس کے ارد گرد کیڑے مکوڑے آ کے پتنگے ٹہلنے لگتے ہیں. وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ سے الگ کرتا ہے, ان کیڑے مکوڑوں کو آگ سے الگ کرتا ہے, ان پتنگوں کو ان پروانوں کو آگ سے الگ کرتا ہے. کہیں اس میں گر نہ جائیں تو جل جائیں گے. بس میری بھی یہی مثال ہے, میں دنیا کے لوگوں کو جہنم سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن لوگ ہیں کہ اس آگ کے اندر کودنا چاہتے ہیں اور میں ان کی کمر پکڑ کر ان کو آگ سے کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور لوگ ان کے اوپر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میری اور میری امت کی مثال ہے. فرمایا حریص علیکم, تمہارے فائدے کے بڑے خواہش ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آخرت بگڑ جائے, آخرت میں نقصان ہو جائے, گھاٹا اٹھانا پڑا. نبی یمین ہے. بخاری کی روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آخری وقت چل رہا ہے. آپ اپنے چچا کے پاس میں گئے, دیکھا چچا چارپائی پر لیٹا ہوا ہے, بستر پر لیٹا ہوا ہے. بدن کے بال سفید ہو چکے ہیں, سر کے بال سفید, داڑھی کے بال بھی سفید. وہ چچا والد کے انتقال کے بعد, ماں کے انتقال کے بعد, دادا کے انتقال کے بعد جس چچا نے دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر محبت کی ہو, جس چچا نے سب سے زیادہ دھیان رکھا ہو, محبت کی ہو, پیار کیا ہو, ایسے چچا کے انتقال کا وقت ہے جس نے اپنی ساری زندگی اسلام کی دفاع کرنے میں گزار دی, اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرنے میں گزار دی. آپ کو بس یہی تکلیف ہے کہ ابھی اس کے پاس میں موت کا فرشتہ آ جائے گا اور اگر یہ مر گیا بغیر کلمہ پڑھے, اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ رب العالمین شرک کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل کر دے گا. آپ سوچ رہے ہیں ساری زندگی تو میری خدمت کرتا رہا, اب یہ آخری وقت میں کم سے کم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اس کی محنت کامیاب ہو جائے گی. آپ اپنے چچا سے کہتے ہیں یا امی قل لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو, اشہد لک بہا الا اللہ. اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دو گے میں اللہ رب العالمین کے پاس میں کل قیامت کے دن گواہی دوں گا, اے میرے پروردگار میرے چچا نے مرتے وقت میرے پاس میں کلمہ پڑھا تھا, میں گواہی دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, برابر ہی میں ابو جہل کھڑا ہوا ہے, عبداللہ ابن امیہ بھی کھڑا ہوا ہے. دونوں کہتے ہیں اے ابو طالب اترغب عن ملت عبد المطلب, کیا تم مرتے وقت اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے دین کو اپنا لو گے؟ اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو پڑھ لو گے, دین کو اپنا لو گے؟ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں فلم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرفها, بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے ہیں, بار بار کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. اور ادھر وہ لوگ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ابو طالب کیا اپنی موت سے پہلے مرتے وقت میں اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کے دین پر چلے جاؤ. حدیث کے اندر آتا ہے ابو طالب نے اپنے موت سے پہلے جو جملہ کہا تھا وہ یہ تھا انا علی ملت عبد المطلب, میں عبد المطلب کی دین پہ مر رہا ہوں, میں عبد المطلب کی دین پر جا رہا ہوں, میں عبد المطلب کی دین پہ مر رہا ہوں. حدیث کے الفاظ ہے فابا ان یقول لا الہ الا اللہ, اور لا الہ الا اللہ کا انکار کر کے ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے, انتقال ہو گیا ابو طالب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدین ہے, قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی
یہدی من یشاء، اے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا راستہ بتانا آپ کا کام ہے، ہدایت کے راستے پہ لے جانا ہمارا کام ہے، ہدایت کا طریقہ بتانا آپ کا کام ہے، ہدایت کے طریقے پہ لے جانا ہمارا کام ہے۔ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، انکا لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت دے گا۔ ہدایت نہیں ملی ابو طالب سے مسئلہ، آپ غمگین ہیں، چلو ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میں کم سے کم مغفرت کی دعا تو کر سکتا ہوں، استغفار تو کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، اے چچا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا اللہ رب العالمین سے کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اے لوگوں سنو، نہ کوئی نبی کے لیے نہ مومنوں کے لیے نہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی قریبی رشتے دار بھی مر جائے اور وہ شرک کی حالت میں مرا ہو، مشرک ہو کر مرا ہو، تو وہ اس کے لیے استغفار کریں، کسی بھی نبی کے لیے کسی بھی امتی کے لیے جائز نہیں، مغفرت کی بھی دعا نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس سے بھی منع کر دیا گیا تو آپ نے مغفرت کی دعا کرنا بھی بند کر دیا، لیکن ہمیشہ آپ کی یہی کوشش رہتی تھی کہ انسان خسارے سے بچ جائے، گھاٹے سے بچ جائے، فائدہ اس کو حاصل ہو جائے، اور سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے نا کہ اللہ رب العالمین فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ انسان جہنم سے بچ جائے، جنت کے اندر داخل ہو جائے، اسی کے خواہش مند رہا کرتے تھے ہمیشہ۔ آخر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی کیا آپ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو تباہ کر ڈالیں گے اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ آپ کی بات پر ایمان نہیں لاتے، قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، حدیث کے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو کیا اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے؟ یہ خواہش رہتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریص علیکم، ہم ایسے نبی کو تمہارے درمیان میں بھیج رہے ہیں جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش ہیں۔ اور آیت کا آخری ٹکڑا دیکھیں، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے بڑے رحیم اور کریم ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو مومنوں کے لیے بڑے رحیم و کریم ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، او لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اتنے رحیم و کریم کہ اپنی امت کو بھی رحم و کرم کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ارحموا اہل الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ کرو مہربانیاں تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ زمین کے اوپر جو بھی رہنا ہے اس کے اوپر رحم کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم و کریم تھے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت کے اوپر یہ بات شاق نہ گزرتی، میری امت اس بات سے تکلیف کے اندر مبتلا نہ ہو جاتی، اگر میرے امت کے اوپر یہ بات شاق نہ گزرتی تو میں اس کو مسواک کرنے کا حکم دیتا عند كل صلاۃ، ہر نماز کے وقت میں۔ اگر ہر نماز کے وقت میں میری امت کے اوپر
مسواک کرنا یہ شاق نہ گزرتا، تکلیف دہ نہ ہوتا، تو میں نماز کے وقت میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ مسواک کو کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا اگر میں حکم دے دوں تو میری امت کو پریشانی ہو جائے گی، تکلیف ہو جائے گی، اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں حکم نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی۔ آپ کا آخری وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مرض اتنا شدت اختیار کر چکا تھا، بیماری اتنی شدت اختیار کر چکی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر اپنی نظروں کو جما دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے اپنے چہرے کو اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک لے کر اپنے دانتوں پر مسواک کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فوراً مسواک کو لیا اور اپنے دانتوں سے اس کو کچل کر ملائم کیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو کچل بھی نہ سکتے تھے۔ میں نے اس کو ملائم کیا اور اس کے بعد میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں پر اس مسواک کو پھیرا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے محبت تھی کہ آپ نے اپنے انتقال کے وقت میں بھی مسواک کو کرنا پسند کیا۔ لیکن آج ہم لوگوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں کو دیکھیں، صبح ہوتی ہے تو ٹوتھ پیسٹ پر ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو ٹوتھ برش ہمیں چاہیے، بغیر ٹوتھ پیسٹ کے اور بغیر برش کے ہمارے دانت صاف نہیں ہوتے۔ مسلمانوں بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آج غیر مسلموں کو دیکھو، وہ تو مسواک کرتے ہیں صبح اٹھ کر۔ آپ نے دیکھا ہو کتنے لوگ ٹرینوں میں ملیں گے آپ کو مسواک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں پر بھی ہو، لیکن مسلمان انہیں پیپسوڈینٹ چاہیے، انہیں کولگیٹ چاہیے، انہیں ٹوتھ پیسٹ چاہیے، ان کو برش چاہیے، یہ مسواک نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اور آخر کا ٹکڑا دیکھیے حدیث کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور کیجیے، اور اگر میں اپنی امت کے اوپر اس بات کو بھی، میری امت کے اوپر اگر یہ بات بھی تکلیف دہ نہ ہوتی اور یہ اس بات سے بھی میری امت اگر تکلیف میں مبتلا نہ ہو جاتی تو میں عشاء کی نماز کو مؤخر کر دیتا الی ثلث اللیل او نصفہ، اور میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو آدھی رات میں پڑھا کریں، آدھی رات میں عشاء کی نماز کو پڑھا کریں۔ لیکن آدھی رات تک جاگنا، امت کے لیے پریشانی میں مبتلا ہو جانا، امت پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے گی، اس لیے میں ان کو حکم نہیں دے رہا ہوں۔ لیکن ہاں اگر میری امت کے اوپر یہ بات گرا نہ گزرتی، میری امت پریشان نہ ہوتی، شاک نہ گزرتی، تو میں ان کو حکم دیتا کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مؤخر کر دیا کرو۔ آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ عشاء کی نماز آدھی رات تک تو چھوڑیں، عشاء کے وقت میں جو وقت شروع ہوتا ہے عشاء کا، ہم لوگ اسی وقت میں نہیں پڑھتے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں ہمارے دور میں، ہمارے زمانے میں جب کوئی عشاء اور فجر کی نماز چھوڑتا تھا تو ہم لوگ یہ فیصلہ کرتے تھے کہ یہ منافق آدمی ہے۔ جب عشاء میں نہ آنے لگے تو فرمایا ہم لوگ فیصلہ کرتے تھے یہ منافق آدمی۔ صحابہ کرام اتنا اہتمام کیا کرتے تھے نماز کا۔ آئیے ایک اور حدیث دیکھیں، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم،
ہم نے رحم و کرم کرنے والا رحیم و کریم نبی تمہارے درمیان میں بھیجا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ واريد ان اتبدل فیها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں ارادہ یہ کرتا ہوں کہ آج میں نماز کو تھوڑا لمبا پڑھاؤں گا، نماز تھوڑی لمبی کر دوں گا، نماز تھوڑی لمبی پڑھاؤں گا، میں یہ ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھوں گا۔ تو پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، وضو کی صلاتی، جب بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں سے ٹکراتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، میں نماز کو ہلکا کر دیتا ہوں۔ کہ اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی، ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس لیے میں نماز کو لمبی کے بجائے مختصر کر دیتا ہوں۔ آج بہت جگہ مسجدوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، ہمارے جو امام صاحبان ہیں، ائمہ حضرات مسجدوں کے اندر پیچھے مقتدیوں کا خیال نہیں کرتے، جتنی لمبی چاہتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بچے کے رونے کی آواز کو سن کر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی ہیں، تبھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کراہیۃ ان اشق علی امہ، بچے کے رونے سے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس لیے میں نماز کو مختصر کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ غور کیجیے آیت کے اس ٹکڑے پر بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہم نے رؤوف الرحیم رحم و کرم کرنے والا نبی تمہارے درمیان میں ہے۔ ذرا غور کیجیے، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 لوگوں کے ساتھ، 10,000 صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آج ہماری تعداد 10,000 اور مکہ کے اندر مشرک تو تھوڑے سے رہ گئے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور مارے جوش سے کہنے لگے اليوم یوم الملحمہ، آج تو خون ریزی کا دن ہے، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج خون ریزی اور لڑائی کا دن ہے۔ اے مکہ کے لوگوں سن لو، کل تک تمہاری تلواریں ہوا کرتی تھی اور ہماری گردنیں ہوتی تھی، آج ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہاری گردنیں ہوں گی۔ مکہ کے لوگوں نے سنا، بھاگے بھاگے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ کے ایک صحابی سعد بن عبادہ تو یہ کہہ رہے ہیں آج خون ریزی کا دن ہے، آج لڑائی کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ، اليوم یوم المرحمہ، آج خون ریزی اور لڑائی کا دن نہیں ہے بلکہ آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو رحم کرنے کا دن آیا ہے، آج تو رحمتیں لٹانے کا دن آیا ہے، آج تو آپ ادھر گزر کا دن آیا ہے، آج تو معاف کرنے کا دن آیا ہے۔ اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن آیا ہے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا من اغلق بابہ فہو آمن، جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس سے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ من دخل الکعبۃ فہو آمن، اور جو خانہ کعبہ کے اندر آ جائے گا اس سے بھی کچھ نہ کہا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا خانہ کعبہ کی چابی لے کر آؤ۔ خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں رہا کرتی ہے، اور یہی وہ حضرت عثمان بن طلحہ ہے
یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانہ جاہلیت کے اندر خانہ کعبہ کی کنجی تو اس وقت بھی میرے پاس میں رہا کرتی تھی، میں ہی خانہ کعبہ کو کھولا کرتا تھا، میں ہی بند کرتا تھا۔ کنا نفتح الکعبۃ فی الجاہلیۃ یوم الاثنین و یوم الخمیس، میں جمعرات کے دن اور سوموار کے دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھول دیتا تھا، جس کا بھی من ہوتا، جس کا بھی دل ہوتا وہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جاتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس میں آئے اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یدخل الکعبہ، آپ خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں فاغلظت له، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے منع کر دیا۔ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے ہو، سب کے لیے تو دروازہ کھلا ہے، سب کے لیے تو اجازت ہے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے اجازت نہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان، اے عثمان، لعلک ستر هذا الافتاح یوما بیدہ، ایک دن ایسا آئے گا آج تو یہ چابی تم مجھے نہیں دیتے، آج تو تم مجھے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، آج تم نے میرے لیے خانہ کعبہ کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی خانہ کعبہ کی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس خانہ کعبہ کی چابی کو دوں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا لقد ہلکت قریش یومئذ وذلت، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے اس دن چابی جب آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ بتاؤ کیا قریش کے سارے لوگ مر جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، مر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل عمرت وعزت یومئذ، نہیں قریش کے لوگ اس دن بھی زندہ ہوں گے اور اس دن وہ ذلیل نہیں ہوں گے بلکہ قریش کے لوگ اس دن اور زیادہ عزت والے ہو جائیں گے۔ آج آپ عثمان بن طلحہ کو بلاتے ہیں اور عثمان بن طلحہ سے کہتے ہیں عثمان چابی میرے پاس لاؤ۔ عثمان نے بھی اپنی گردن جھکائی اور چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا۔ آپ نے فرمایا اے عثمان ذرا یاد کرو الم یکن الذی قلت لک، کیا میں نے تم سے ایک بار یہ نہیں کہا تھا جب تم نے مجھے چابی دینے سے منع کر دیا تھا؟ آپ نے ان کو پوری بات بتائی۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی آپ نے ایک دن مجھ سے یہ بات کہی تھی، مجھے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے یہ کہا تھا جب تم مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ قریش کے لوگوں سے ذلیل ہو جائیں گے، آج بتاؤ یہ سارے کے سارے اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے یا اللہ نے ان کو عزت والا بنا دیا؟ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں ہاں یہ آج عزت والے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے نہیں کہا تھا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی آپ نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا۔ کہا بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کہنا کیا ہے؟ حضرت عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کر حضرت عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے۔ آپ خانہ کعبہ کے اندر گئے، وہاں پر آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر باہر نکل آئے، خانہ کعبہ کا تالا لگا دیا گیا، چابی اب بھی آپ کے ہاتھ میں۔ آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں چلے گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی میں یہاں پر موجود ہوں، اور اسی مجمع کے اندر نبی کے چچا عباس بھی کھڑے ہیں، اسی مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس حضرت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ چابی خانہ کعبہ کی تم لے لو، آج سے خانہ کعبہ کے متولی تم بن جاؤ گے، خانہ کعبہ کی متولیت تمہارے ہاتھ میں، تمہارے خاندان میں آ جائے گی، قریش کے ہاتھ میں ایک چیز اور آ جائے گی، یہ چابی تمہارے پاس میں پہنچ جائے گی، یہ خانہ کعبہ کی متولی سے تم بن جاؤ گے۔ حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے جاؤ چابی تم لے لو۔ اب سارے انتظار میں یہ چابی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان کہاں ہے؟ عثمان کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا خذو، اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑو، خالدتاً طالبتاً لا ينزعها منكم الا ظالم، اس چابی کو پکڑو، یہ چابی ہمیشہ
تمہارے پاس میں رہے گی اور تم سے یہ چابی کوئی چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر وہ چھینے گا تو ظالم ہوگا، ظالم کے علاوہ کوئی تم سے یہ چابی نہیں چھینے گا۔ آج بھی سعودی عرب کے اندر شاہ سعود کے گھرانے کی حکومت ہے، لیکن چابی آج تک عثمان بن طلحہ کے گھرانے کے اندر چلی آ رہی ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم۔ سعودیہ کا بادشاہ بھی وہ چابی نہیں لے سکتا، انہی کے خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مکہ کے لوگ بھی کھڑے ہوئے، چابی کا بھی فیصلہ ہو گیا، آپ نے یہ بھی کہہ دیا رحم و کرم کیا جائے گا۔ اب مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں گزار دی تھی، پریشان کرنے میں گزار دی تھی، سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو سارے لوگ کہنے لگے آپ تو رؤوف الرحیم ہیں، آپ تو رحم و کرم کرتے ہیں، آپ انسانوں کے اوپر بھی رحم کرنے والے، جانوروں کے اوپر بھی رحم کرنے والے، ہم تو آپ کے خاندان کے آپ رشتے دار ہیں، آپ رحیم و کریم ہے، رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں، اور آج ہم آپ سے رحم و کرم ہی کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی کے ساتھ میں فرمایا الناس کلهم بنو آدم وآدم من تراب۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور سارے کے سارے لوگ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ تم سارے کے سارے آزاد ہو، آج تم سے کوئی سرزنش نہ کی جائے گی، تم سے کوئی بدلہ نہ لیا جائے گا۔ یہ تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کیا فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے لیے رحیم و کریم۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، میں یہ بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے نکلنا بھی ہے، میری گاڑی بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب کوئی جنازہ آپ ان سے یہ قرضدار تو نہیں ہے، لوگ بتاتے اللہ کے نبی یہ قرضدار نہیں، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیتے، پھر آپ ان سے یہ قرضدار تو نہیں، اور اگر صحابہ یہ کہتے کہ نہیں اللہ کے نبی یہ قرضدار ہے، آپ پوچھتے کہ اس کے پاس میں اتنا پیسہ ہے کہ یہ قرضہ ادا کر سکتا ہے، اس کے مال میں سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام اگر یہ کہہ دیتے اللہ کے نبی یہ کنگال ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا قرضہ میں لوں گا، اس کا قرضہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اس کے پاس میں مال ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا مال اس کی اولاد میں بانٹ دو، اور اگر مال نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس کا قرضہ میں دینے کے لیے۔ یہ معاملہ تھا میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ایک آیت کے حوالے سے، ایک آیت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس میں ایک ایسے رسول آئے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے ہی جن سے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی ان کے اوپر سخت گزرتی ہے، تکلیف ہوتی ہے ان کو، حریص علیکم، جو تمہارے فائدے کے خواہش مند ہیں اور تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں مومنوں کے اوپر۔ یہ ایک آیت کے حوالے سے چند باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم مضت الدهور وما أتينا بمثله ولقد أتى فعجلنا عن نظرائه. جناب صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، محترم سامعین، پردہ نشین خواتین، آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور میرے لیے خوشی کا یہ موقع ہے کہ سیرت طیبہ کے حوالے سے یہ میری 7ویں تقریر ہے۔ اس سے پہلے سیرت کے الگ الگ گوشوں پر 6 تقریریں ہماری منظر عام پر آ چکی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں، بہت سے لوگوں کے موبائلوں میں بھی ہیں۔ آج سیرت کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد میں پڑھا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی جو خوبیاں بتائی ہیں، جو صفتیں بتائی ہیں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کی روشنی میں۔ قرآن کریم کی آیت شروع ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد جاءكم
رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. کیا فرمایا؟ لقد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس میں آئے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ جاءکم تمہارے پاس میں آئے تو بھی بات ہو جاتی، کام چل جاتا. لیکن یہ کہا گیا کہ تحقیق تمہارے پاس میں آئے. لفظ قد جاءکم سے پہلے لایا گیا اور قد سے پہلے لام لایا گیا، اور لقد لا کر اللہ رب العالمین نے تاکید کر دی اور فرمایا تحقیق تمہارے پاس میں آئے رسول ایک رسول. بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بات کوئی ظنن نہیں کہی جا رہی ہے، غالب گمان کے مطابق نہیں کہی جا رہی ہے، شاید اگر مگر ہو سکتا ہے، یہ سب نہیں. تحقیق یقیناً تمہارے پاس میں ایک رسول آئے. یہ جو رسول ہے یہی رسول ہے، حقیقت میں یہی رسول تمہارے پاس میں آئے. لقد جاءکم رسول، یہی رسول کی بات چل رہی ہے جو تمہارے درمیان ہے. اور پھر یہ فرمایا جاءکم تمہارے پاس میں آئے. اور آتا کون ہے؟ آتا وہ ہے جو پہلے سے نہ ہو، جو پہلے سے موجود